बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं सोच रहा था, और ये वीडियो बड़ी अहम है, मैं आपको शुरू में बता दूं, आमतौर पे मैं कहता नहीं हूँ। इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार, ये पाकिस्तान की मईशत क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही, ये महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही, ये क्या तमाशा लगा हुआ है। हर रोज़ कीमतें बढ़ती हैं, हर घंटे के बाद कीमतें बढ़ती हैं। तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझ आई। देखें, एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला और ना ही मिलना है। ये हमें, आपको याद होगा कि बताया गया था 2014-15 में कि जिस सी पैक के जो मुआहदे हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चाइना के साथ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंदर एक तो मैं ये सवाल बताऊंगा कि क्या सी पैक पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार है, या पाकिस्तान की जो कहते हैं तरक्की का ज़ामिन है। दूसरी चीज़, डॉलर। ये जो डॉलर हम आमतौर पे देखते हैं, मैं अक्सर देखता था, मैंने कहा ये डॉलर 300 रुपये का हो गया, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, हमने तो डॉलर ख़रीदना ही नहीं। जब हमने डॉलर ख़रीदना ही नहीं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर जब मैंने गया हूँ मैं कुछ चीज़ों के डिटेल में, और ख़ास तौर पे ये बिजली के मामले पे जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मैं देख के हैरान और परेशान रह गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पिछले 30-40 साल से जितने भी मुआहदे कर रहे हैं वो सारे के सारे डॉलर के अंदर, पेमेंट के अंदर कर रहे हैं। अब उसके अंदर आप ये देखें कि मैं आपको कायदे-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट की बात बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ के पहले दौर के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया गया। वहाँ पे चाइनीज़ की मिन्नतें तरले करके जनाब सी पैक की मद में वो प्लांट लगा। एक एक बल्ब चाइनीज़ जो है वो लेके आए चाइना से। हमारा टारगेट क्या था कि हमने इंपोर्ट नहीं बढ़ानी, हमने इंपोर्ट को कम करना है, तो इंपोर्ट बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जब वो एक एक चीज़, एक एक बल्ब, एक एक तार, एक एक बंदा तक वो वहाँ से लेके आएंगे तो इंपोर्ट तो हमारी बढ़ गई। उसके बाद जितना प्रॉफिट वो उसमें से कमाएंगे वो सारे का सारा प्रॉफिट इस मुल्क से बाहर चला जाएगा। हालांकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो फॉरेन करेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के ममालिक में जाने से रोका जाए और वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व यहाँ पे रहें, ताकि हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे। दूसरा बड़ा नुकसान। तीसरा, 101 रुपये डॉलर के ऊपर उन्होंने मुआहिदा किया कि 16 रुपये का एक यूनिट जो है ये देंगे। आपको पता है पिछले महीने वो यूनिट कितने का पड़ा है? 48 रुपये का। बिजली हमारी, यानी कि जो हमारी सरजमीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी से जो बिजली सोलर प्लेटें बना रही हैं, जो 25 साल की वारंटी होती है जिन सोलर प्लेटों की, उसका यूनिट हम 48 रुपये का हम उनसे खरीद रहे हैं। और यहाँ पे नेट मीटरिंग में मैं अगर अपने घर के ऊपर लगा लूं तो मुझसे वो 3 रुपए का यूनिट भी नहीं खरीदेंगे। वो कहेंगे नहीं भाई, हमने नहीं खरीदना, अपना यूनिट अपने पास रखो। आपने हर एक से डॉलर के अंदर मुआहिदा कर लिया। अब आप एक बात को समझें, ये आल्टो डब्बा 11 लाख रुपए का आया था, आज 30 लाख रुपए का क्यों हो गया? डॉलर की वजह से। हमारा घी जो हम इस्तेमाल करते हैं 150 रुपए से 600 रुपए का क्यों हो गया? डॉलर की वजह से। हमारा गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से? डॉलर की वजह से। आप अपनी जिंदगी के अपने गैजेट्स, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी फूड्स, अपना हर चीज आप उठा के देख लें, डॉलर की वजह से। और ये जो कम अकल है जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, हमारी पॉलिसियां बनाती हैं, इन्होंने जब मुआहिदा किया IMF से कि आप डॉलर को फ्री छोड़ देंगे, आपने 2 साल प्रोपेगेंडा किया कि जनाब 1.5 अरब हर महीने लगाता था सागदार, वो इतने लगाता था, वो इतने लगाता था, वो डॉलर को मेंटेन करके बैठे हुए थे, वो इसलिए कर रहे थे, वो फलां कर रहे थे। तो आपने देख लिया कि डॉलर जब 100 रुपये से 300 रुपये पे गया है तो हमारी चीखें निकल गई हैं। और जितनी भी महंगाई है ये सारी की सारी डॉलर की वजह से है, और हमने डॉलर की तरफ ध्यान नहीं दिया। कितने शर्म की बात है कि इस वक्त अफगानी करेंसी 3 रुपए 70 पैसे पे है। कितना धंधा हो रहा है वहां पे, कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई है, कितना वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहा है, लेकिन
وہاں کی انتظامیہ جیسی بھی ہے اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ 3 روپے 70 پیسے کا جو ہے ان کا 1 روپیہ ہے. وہ جو ٹکا تھا نا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹکے برابر بھی نہیں ہے، بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے وہ 3 روپے 69 پیسے پہ پہنچا ہوا ہے. انڈیا کا روپیہ 3 روپے سے زیادہ پہ کراس کر چکا ہے. آپ کسی بھی ملک کی کرنسی اٹھا کے دیکھ لیں. ایتھوپیا کو مجھے بتا رہا تھا کہ 5 روپے کا 1 روپیہ ہوا ہے. تو بتائیں کتنی شرم کی بات ہے. آپ نے ایک ایک چیز انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں، اپنے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ یہ دھندا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈالر کے اندر خریدیں اور روپوں کے اندر فروخت کریں. آپ جب یہ معاہدے کر رہے تھے، کیا اس وقت آپ کا دماغ بند ہوا تھا؟ اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس ملک کے اندر 43,000 کیپیسٹی ہے کل رات تک، جو یہ ملک بجلی بنا سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہماری طلب ہے وہ 17,000 سے 21,000 میگا واٹ ہے. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور ہم وہ جو 20,000 ایکسٹرا کیپیسٹی ہم نے بنا کے ڈال دی ہے، چاہے وہ کوئلے پہ ہے، چاہے وہ فرنس آئل پہ ہے، چاہے وہ کسی اور چیز پہ ہے، اس کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم نہیں بھی استعمال کریں گے تو ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے. 1,000 ارب کا کھڈا اگر آپ صرف ایک انرجی کے اندر آپ کھودیں گے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار کتنے بے حس لوگ ہیں. ابھی احتجاج چل رہا تھا کہ PIA از ناٹ فار سیل. یعنی تم اپنی 2 ٹکے کی نوکری کے پیچھے اس ملک کو 500 ارب روپے سالانہ کا نقصان دے رہے ہو. یار یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ اس طرح کیسے چلے گا، اور یہ کب تک چلے گا، اور اس کا علاج کون نکالے گا؟ سمجھ سے باہر ہوا بھائی. یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک انہوں نے ڈالر کو نہ کنٹرول کیا. اب مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، کوئی بندہ 1 روپیہ 1 ٹکا بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے اس ملک کے اندر. وہ کہتے کیوں بھیجیں بھائی؟ ہم نے تو 1,000 یعنی آپ یہ سمجھیں 1,00,000 پاؤنڈ بھیجا تھا. 1,00,000 پاؤنڈ بھیجا تھا. 2.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہم نے پاکستان کے اندر لی تھی. آج وہ پراپرٹی تو 2.5 کروڑ کی ہی ہے، لیکن اگر آپ ان کو پاؤنڈز کے اندر دیکھیں تو وہ میرے تو 50,000 پاؤنڈ بن گئے. یعنی مجھے پچھلے 2-2.5-3 سال کے اندر آدھ کا نقصان ہو گیا. تو کوئی پاگل آدمی ہے جو اپنی فورن کرنسی اس ملک کے اندر بھیجے گا؟ آپ کا پراپرٹی کا کام چل رہا تھا، آپ نے کہا ٹیکس ٹھوک دو. آپ کا جو دھندا چلتا ہے آپ کہتے ہیں ٹیکس ٹھوک دو اس کے اندر، اور اتنا ٹیکس ٹھوک دو کہ جو ہے وہ دھندا ہی بٹھا کے رکھ دو. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ پہلے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پلاٹ خرید لیتے تھے، یا کوئی دھندے وندے میں تھوڑا بہت انویسٹ کر دیتے تھے، یا اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ بھیج دیتے تھے. اب نہیں بھیج رہے. اور یہ جب تک پاکستانی روپے کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں ورس سے ورس ہوتی جائیں گی. کیونکہ آج ڈالر 150 روپے کا ہوتا تو آج پیٹرول بھی 150 روپے کا ہوتا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مافیا ہے، وہ تیل بھی وہی بیچتا ہے، تعلیم بھی وہی بیچتا ہے، صحت بھی وہی بیچتا ہے، انرجی بھی وہی بیچتا ہے، سیکورٹی بھی وہی بیچتا ہے. مافیا اس کو دیے ہوئے اپنی اپنی فیلڈیں کہ یہ تمہارا دھندا، یہ تمہارا دھندا، یہ تمہارا دھندا، یہ تمہارا دھندا، اور نکالی جاؤ اور نچوڑی جاؤ اس کو عوام کو. جب تک یہ چیخ نہ اٹھیں، یہ رو نہ اٹھیں، اور یہ بلبلا نہ اٹھیں، اس وقت تک ان کو نوچتے رہو. لیکن میرے خیال سے اب جو ہے پاکستان کی یہ ساری فالٹ لائنز جو ہیں وہ اب متحرک ہو چکی ہیں، اور اس ملک کے اندر زلزلہ آنے والا ہے. اور مجھے تو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یار شاید کسی بڑے مقصد کے لیے، بے حس قوم ہے ہماری، میں آپ کو بتا رہا ہوں بے حس قوم ہے ہماری. اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوڑے 2 کی بجائے 5 بھی مارنے ہیں تو مار لو، ذرا جلدی مار لو، ہمیں لین میں لگ کے نہ کھانے پڑیں. تو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک پاگلوں کی طرح جتے ہوئے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی سینس ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ہے. ہمیں لگا دیا جاتا ہے، کسی کو یوتھیا بنا دیا جاتا ہے، کسی کو پٹواری بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیا جاتا ہے. بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. نہ کوئی ملک کے بارے میں کوئی فکر ہے، نہ کوئی عوام کے بارے میں کوئی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کے بارے میں فکر ہے. اور احتجاج کیسے کوئی احتجاج کرے گا؟ وہ اپنا بچوں کی 2 وقت کی روٹی کی فکر سے باہر نکلے گا تو احتجاج کرے گا نا. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان سے ہو چکی ہے اور ابھی تک جاری ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے لوگ کہاں بھاگیں گے،
کون ان کو پناہ دے گا؟ یہ نہ ہو کہ ہمیں افغانستان میں پناہ لینا پڑ جائے، جن افغانیوں کو ہم 50 سال سے ہم یہاں پہ پناہ دے رہے ہیں۔ اس طرح نہیں چلے گا، یہ کسی نہ کسی کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داری بھی اسی کی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور اس ملک کے اندر سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے، یہ مجھے کہنے کی یا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اپنے کان، آنکھیں سب کچھ کھولنا پڑے گا، اور اس ڈالر کو روکنا پڑے گا، اس ڈالر کو واپس لانا پڑے گا، یہاں پہ اعتماد بحال کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بے وقوف قوم ہے۔ یہاں پہ سی این جی کا کام چلتا ہے تو یہاں پہ ایک ایک گلی کے اندر 4 سی این جی لگ جاتی ہیں 5 کروڑ روپے کی۔ اس وقت کے اندر یہاں پہ کوئی $100 بھی خرید سکتا ہے تو وہ خرید رہا ہے، وہ ڈالر خرید رہا ہے، اور اس ملک سے ڈالر کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہر بندہ اپنے 2 روپے کے لیے، اپنی بوٹی کے لیے اس ملک کی گائیں کو بے دردی سے ذبح کر رہا ہے۔ آج تک لیت نہیں، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔